الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور رمضان المبارک کی ہماری ٹرانسمیشن رمضان رضا کی یہ 29ویں ٹرانسمیشن ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ مفتی شفیق الرحیم خان دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوں گے، اور بہت اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ حضرت کچھ دیر میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سید عمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے سید عمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وقت ہے نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سید سبحان اشرفی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اے سبز گنبد والے منظر
منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ، امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اب مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔
آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے تھے شاہ صاحب۔ اب ہم اپنے ایک اور بزرگ ثنا خواں کو دعوت نعت دینے جا رہے ہیں۔ کم و بیش 30 سال سے تو میں ان کو سنتا چلا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق جنیجو قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے رہیں اور ہم ان کو سنتے رہیں۔ میں فاروق بھائی سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں خالق کو تیرے، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے،
حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، حمد مانا گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا گناہوں کی نہیں حد، ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، سبحان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحیم خان دارالافتاء الفیضان۔ حضرت آج پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت عطا فرمایا۔ میں نے کل ناظرین کرام عرض کیا تھا کہ حضرت سے ہم جو ہے وہ طلاق کے متعلق گفتگو کریں گے، تو موضوع آج کا ہمارا طلاق ہی ہے، لیکن چونکہ آج 29واں شب بھی ہونے والی ہے اور یہ آخری طاق رات ہے، تو پہلے طاق رات کے حوالے سے حضرت سے کچھ باتیں کر کے پھر ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت آخری طاق رات آج ہے، تو ہمارے ناظرین کرام کے لیے کہ آج کی رات میں انہیں کیا عبادات کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان کا اختتام 29ویں طاق رات اور پھر اس کے بعد شاید 30واں روزہ ہو یا جی وہ تو نصیب نہ ہو، تو مقدس راتیں ہوتی ہیں اور مقدس یہ مہینہ ہے، اور ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا مہینہ جی امت کا مہینہ ہے، کیا بات، اور خوش نصیب لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کو عبادت میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم جیسوں پر بھی رحم فرمائے آمین کہ آمین۔ جنہوں نے کوشش تو کی لیکن کچھ کر نہ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے عبادتیں کی ان کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ نہ کر سکے کرنے والوں کا صدقہ انہیں بھی اپنی رحمت اور مغفرت آمین سے آمین حصہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ حضرت جزاک اللہ، طاقرات سے متعلق چند باتیں یہ عرض کرنی تھی، رخصت رمضان بھی ہے۔ حضرت اہم ترین ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور وہ ہے مسائل طلاق۔ تو حضرت سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے کیا طلاق کا لفظ کہنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بعض ہاں، اوقات اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمارے یہاں مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک میں نے لفظ طلاق نہیں منہ سے نکالا جی جب تک طلاق نہیں ہوگی، جی، اور اس کے مقابلے میں کئی دوسرے الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تو اکبر۔ لفظ طلاق ایک پورا ٹاپک ہے، اور اس طلاق کے کئی الفاظ ہیں، کچھ الفاظ وہ ہیں جو طلاق ہی کے لیے ہوتے ہیں، اچھا جس طرح لفظ طلاق ہے، جی بیوی کو اگر اپنی کہا میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ جی، اسی طرح کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑا، چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی۔ اللہ اس طرح اور بھی اکبر الفاظ ہیں، تو کچھ اللہ، تو الفاظ وہ ہیں کہ جو بالکل سری ہیں، ٹھیک ہے سری الفاظ ہیں طلاق کے معنی میں، یعنی جب وہ لفظ کہے جاتے ہیں تو کوئی اور بات ذہن میں آتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اور ہے، کچھ الفاظ وہ ہیں جو کنایا ہوتے ہیں، یعنی ان میں احتمال ہوتا ہے کہ طلاق ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو وہ پیچھے سے پھر قرینہ دیکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ باتوں کا یہ ہے کہ خالی لفظ طلاق کہنا ضروری نہیں ہے، جی لفظ طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو استعمال کیے جائیں تو ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت، آج کل لوگ عموم میں نے دیکھا ہے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، بیوی کو شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ لفظ علماء کی اس میں مختلف رائے ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ طلاق کے لیے کنایا ہے، یعنی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو اگر قرینہ پایا گیا، دلالت پائی گئی کہ طلاق کے لیے ہی اس نے کہا ہے، تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ لوگوں نے اس کو عام کر دیا، عرف ہو گیا اس کے اوپر کہ یہ لوگ طلاق کے لیے ہی کہتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح تو ہے نا، وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، تو وہ کہتے ہیں بھی یہ سری ہے، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا میں نے تمہیں طلاق دی، اللہ تو اکبر کسی نے بیوی کو اپنی کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا یا تم میری طرف سے آزاد ہو، طلاق اسی وقت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ آج کل بہت اس کے بارے میں سوال آتا ہے، اس پر میں خود بھی کئی دفعہ فتوے لکھ چکا ہوں، اس خاص لفظ فارغ پر، جی میں نے فارغ کیا، تم میری طرف سے فارغ ہو، تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جو پہلے تو طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک لفظ فارغ خطی استعمال ہوا کرتا تھا، تو پھر وہ اس زمانے میں عرف کے اعتبار سے علماء حکم دیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بعض جگہ پہ سری لکھا ہے، لیکن آج کے زمانے میں خاص طور پہ یہ لفظ کہ میں نے تمہیں فارغ کیا یا تم میری طرف سے فارغ ہو، یہ اب لوگ بہت زیادہ استعمال کرنے لگے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ لفظ کنایا ہے،
کنایا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں یا تو دلالت حال پائی جائے یا شوہر خود کہے اقرار کرے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اچھا. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سری ہے. سری کا مطلب اگر اس کو بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دی میں نے تمہیں فارغ کیا تو اس کو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی, نیت ہو یا نہ ہو, غصے میں دیا ہو, شوق سے دیا ہو, طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا حضرت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ طلاق کے الفاظ جو ہے ذرا میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں یہ دو موجود ہوں وہاں کوئی گواہ بھی موجود ہو, وہاں تیسرے فرد کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کہ اگر بیوی یہ دعویٰ کر دے ٹھیک ہے کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو کیا گواہوں کی ضرورت پڑے گی یا بیوی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا, کیا ہوگا یہ؟ بیوی کے دعوے کی جہاں تک بات ہے کہ بیوی یہ دعویٰ کرے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے جی, تو اس میں یہ ہے کہ یا تو شوہر خود اقرار کرے, ٹھیک ہے, شوہر اقرار کرے کہ ہاں میں نے اس کو طلاق دی ہے, اور اگر شوہر اقرار نہیں کرتا اور گواہ تو اس کے پاس آلریڈی نہیں ہے جی, تو اب اس صورت میں ہم بالکلیہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے. اچھا خاتون کی بات, اگر شوہر انکار کر دیتا ہے, شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے, تو چونکہ شوہر انکار کر رہا ہے تو اب اس صورت میں اور عورت کے پاس گواہ بھی نہیں ہے, اچھا شوہر سے قسم ضرور کھلائیں گے جی, قسم کھا کے کہہ دو کہ میں نے جو ہے وہ طلاق نہیں دی. اگر اس کا ایمان ہے وہ جھوٹی قسم کھا کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو اب اس صورت میں اس کی بات کو مانا جائے گا. عورت چونکہ اپنے بات کو ثابت نہیں کر سکی, اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکی. اب لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اب عورتیں ایک خاتون کا اسی طرح مسئلہ ہوا تھا تو وہ یہی مجھ سے کہہ رہی تھی کیا مطلب میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میری بات کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی بات کا لحاظ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو معاملہ ہے اس کا اختیار شوہر کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح, طلاق کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں, جی ہاں, شوہر کے ہاتھ میں. تو شوہر دے, یا تو خود شوہر دے, یا اگر عورت یہ دعویٰ کرے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے تو پھر اس کو گواہوں سے ثابت کرے یا شوہر کے اقرار سے ثابت ہو. لیکن جب شوہر انکاری ہے, جس کے ہاتھ میں اختیار ہے, وہ خود ہی منع کر رہا ہے کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی, تو اب عورت ثابت بھی نہیں کر پا رہی. جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے دعوے کو کیسے مانے؟ صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ضرور فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں کہ اگر عورت کو یقین ہے کہ میرے شوہر نے طلاق دی ہے, 100% ہی اس کو یقین ہے, تو قاضی اس کو ضرور یہ حکم دے گا کہ شوہر چونکہ انکار کر رہا ہے اور شوہر نے قسم بھی کھا لی اور تمہارے پاس گواہ بھی نہیں ہے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے, تو اب تم قضاً اس کی بیوی ہو, اس کے پاس رہو. لیکن چونکہ تمہیں یقین بھی ہے, حالت نے فرمایا یہاں پہ کہ تمہیں یقین بھی ہے کہ تم طلاق اس نے دی ہے, تو اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے اوپر اختیار دو. صحیح, اس سے جان بچاؤ, اسے اپنے قریب نہ آنے دو. صحیح. حالت نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہو سکے تو بھاگ کے اپنی جان بچائے. اچھا, بھاگ کے جان بچائے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہ دے, اس کے قریب نہ آنے دے, رہے گی اسی کے ساتھ ہی, اور کسی طرح اس کو راضی کرے, خلا کے ذریعے راضی کرے, اس کو لالچ دے کہ بھائی میں تمہیں مہر معاف کر دیتی ہوں, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی, تم جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ میرا یعنی جو طلاق جو تم نے مجھے دی ہے اکیلے میں وہ ظاہر کر دو, اس کو اقرار کر لو. شوہر اگر اقرار کر لیتا ہے قضاً ثابت ہو جائے گی. شوہر جب تک اقرار نہیں کرتا قضاً ثابت نہیں ہوگی. اس کا اور رب کا معاملہ الگ ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حق کیا ہے, لیکن قضاً ثابت نہیں ہوگی. لیکن شوہر نے اگر جھوٹی قسم کھائی ہے اور اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے رہ رہا ہے, سارا وبال شوہر کے اوپر ہوگا, عورت پہ کچھ گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اچھا حضرت آج کل تو بہت زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں کچھ تھوڑی سی انبن ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں. آج کل کورٹ میں جا کے خلا لینے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا, تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ اہم معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں اس میں جو ہے نا وہ دو طبقے ہیں. جی. اچھا کچھ عام لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی راضی نہیں ہے, عام طور پہ عورتیں ہی خلا لیتی ہیں جو کورٹ میں جا کے, تو عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ اگر کورٹ نے خلا دے دی تو ہر صورت نافذ ہے. اچھا جو ہمارے دیندار طبقہ ان میں یہ بات مشہور ہے کہ کورٹ کی خلا جو ہے وہ سرے سے نافذ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہے ہیں, دونوں رائے موجود. حالانکہ علماء, یہ اب میں نے بتایا آپ کو عوام کی رائے اور جو دیندار لوگ ہیں, علماء کی بات نہیں کر رہا, عوام دونوں طرف عوام. اچھا اب علماء کی جو اس میں رائے ہے وہ تحقیقی رائے وہ یہ ہے, یا جو مضبوط موقف ہے وہ یہ ہے, بلکہ صحیح موقف ہی ہے کہ خلا مختلف قسم کی ہوتی ہے. کورٹ سے جو خلا لی جاتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض صورتوں میں خلا نافذ ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں خلا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں
آپ کو میں نے بتایا کہ شریعت نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا. جی. قاضی کو یہ ضرور اختیار ہے کہ وہ قاضی یعنی جج جو ہوتے ہیں ان کو یہ ضرور اختیار ہے کہ وہ بیچ میں پڑھ کے ان دونوں کے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں, فسخ کر سکتے ہیں, ڈیزالو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے مختلف قواعد رکھے ہیں, شرائط رکھی ہیں. مثال کے طور پر ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اور اتنے برے طریقے سے مارتا ہے کہ اس کی جان پہ بناتی ہے, کھانے پینے کو بھی نہیں دیتا, نشہ بھی کرتا ہے, اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. اب ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ جائے اور قاضی کے پاس جا کے, قاضی اسلام کے پاس جا کے یہ دعویٰ کرے کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا ہے, مجھے مارتا پیٹتا شدید ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے, لہٰذا مجھے اس سے خلا لینی ہے. اب قاضی جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ کر اور سمجھے کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے, اس کو خلا ہونی چاہیے, تو اب قاضی جو ہے وہ اس کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کورٹ میں جو فسخ کیا جاتا ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج ان وے آف خلا, یہ اس کی ورڈنگ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے نکاح کو فسخ کیا خلا کے طریقے سے. حالانکہ خلا الگ ہے, فسخ نکاح الگ ہے. ٹھیک ہے. خلا الگ ہے, فسخ نکاح الگ ہے. تو ہمارے یہاں کورٹ میں یعنی مربع بنا دیا, تفصیل نہیں کرتے. اور جو بھی عورت جاتی ہے اپنا مسئلہ لے کے, ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی وکیلوں سے اور ججوں کی آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے, وہ پہلے سے جا کے بتا دیتے ہیں ایسا ایسا کیس آیا ہے, اس کا خلا نامہ جاری کرنا ہے. 3 سمن ایک فارمیلٹی کے طور پر جج جو ہے وہ لڑکے گھر پہ بھیجتا ہے اور لڑکا جو ہے وہ اس کو پڑھے نہ پڑھے, اس تک پہنچے نہ پہنچے, وہ کورٹ میں حاضر ہو, راضی ہو نہ راضی ہو, بہرحال 3 سمن بھیجنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتی. ٹھیک ہے. حالانکہ بعض صورتوں میں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہو جاتی, یعنی جب عورت واقعی مجبور ہے اور شوہر نان نفقہ نہیں دیتا, مارتا پیٹتا تو ہو جاتی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی جس میں عورت نے جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. میرے ساتھ سے مراد یہ کہ سوال اس طرح کا آیا دارالفتہ میں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور وہ مطلب 100 برائیاں اس کی لکھی ہوئی تھی. تو میں نے جب فون کیا نمبر پہ جہاں سے مسئلہ تھا جس خاتون کا, اس کے بھائی نے فون پہ بات کی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سب لکھا ہوا ہے, اس نے خود اقرار کیا, بولا نہیں یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے, تو وکیل نے خود ہی لکھ دیا. اللہ, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ جھوٹا کیس بنایا جائے اور شوہر پہ ناجائز الزامات لگائے جائیں اور شوہر اپنا حق ادا کر رہا ہو, نان نفقہ دے رہا ہو, یعنی شرعی طور پر کوئی ایسی وجہ نہ پائی جاتی ہو کہ وہ عورت جو ہے وہ فسخ نکاح کروا سکے, تو اگر اس صورت میں کورٹ 1 سائیڈڈ فیصلہ دے گی اور یہ کہے گی کہ نکاح فسخ ہو گیا, تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا, نہیں کیا جائے گا. یہ بس ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں عوام کے, اگر کورٹ میں جاتے ہیں جی, کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ خلا دیتی ہے تو اس کی 2 کنڈیشن ہے. ایک یہ کہ وہ جینین کیس ہے شرعی اعتبار سے, یا وہ انجینین ہے. ٹھیک ہے. اگر جینین کیس ہے تو شرعاً بھی ہو جائے گی, اور اگر انجینین ہے دھوکے بازی سے یا جھوٹ بول کے خلا لی جا رہی ہے, تو اگر شوہر راضی ہے, شوہر نے سائن کیے فیصلے کے اوپر پڑھ کے سمجھ کے, یا اوکے جج کے سامنے کیا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اس طرح باتوں کا کر بھی دیتے ہیں, تو اب اس صورت میں وہ نافذ ہوگی خلا, ورنہ شرعاً نافذ نہیں ہوگی. کیا بات ہے. ناظرین کرام, کتنے اہم مسائل ہیں, اور میں تو ہل گیا, یقین مانے کہ حضرت نے جس طرح یہ تفصیلات بتائی ہیں, تو حضرت پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور یہ سارے مسائل ہو چکے ہیں. تو ناظرین کرام, ہمیں علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے, کم از کم اتنا علم دین ضرور حاصل کر لیں کہ ہمارے اپنے یہ جو مسائل ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں, تاکہ ہماری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزر سکے. ایک اور سوال حضرت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بہت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اس کو جب ہم سنتے ہیں نا تو یقین مانے اب تو ذہن خراب, دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کیا. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے 2-4-5 دن میں ہی جو ہے نا وہ لڑکی میکے میں آ جاتی ہے لڑ جھگڑ کے. اس کو پوچھا جائے کیا ہوا تو وہ کہتا ہے, لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میرا تو شوہر ہی نامرد ہے. یہ مسائل بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ فرما رہے ہیں آپ. اس وقت تو خود میرے محلے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, بلکہ ایک نکاح میں نے خود ایسا پڑھایا تھا. اچھا. اور 1 ہفتے میرے خیال ہے یا 4 دن گزرے ہوں گے, تو وہ لڑکی کے جو والد تھے وہ آگے کہنے لگے کہ بھائی وہ نکاح نامہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ بولا بس خلا لینی ہے, ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو یہی معاملہ ہے. اچھا. لڑکی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا شوہر تو جو ہے وہ نامرد ہے, جس کو شریعت یعنی کتابوں میں انین لفظ لکھا ہوا ہے. انین, عین نون, پھر نون پہ تجدید, پھر یہ نون, انین.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کا انین ہونا ثابت ہو. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ اگلی صبح یا اگلے دن ایک آدھ دن بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا شوہر نامرد ہے, اور لڑکی کے گھر والے سارے آگے دعویٰ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی جی. اور شور شرابہ ہنگامہ, اور پھر کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے, اور بالآخر لڑکا جو ہے پریشر میں آ کے طلاق دے دیتا ہے, یا کہتا ٹھیک ہے بھائی میں نے تمہیں چھوڑ دیا, یا خلا تم لے لو, یا پھر اگر وہ تب بھی نہیں مانتا تو عورت کورٹ میں جا کے لے لیتی. ٹھیک ہے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی مطلب مشکلات ہیں, یعنی کلیئر صورت نظر نہیں آتی, پیچیدگیاں بہت ہیں. ابھی کون اس کو ثابت کرے کہ لڑکی اپنے دعوے میں صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا طریقہ علماء نے جو لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر, کہ ایک تو یہ بات یہ کہ اگر عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کا شوہر انین ہے, نامرد ہے, تو اب قاضی کے پاس دعویٰ کرے گی. ایسا نہیں اپنے گھر والوں کو جا کے بولا, گھر والوں نے ہتھیار اٹھائے یعنی آگے لڑنا شروع ہو گئے, بولا بس ہماری بیٹی نہیں رہی. ایسا نہیں, قاضی کے پاس جائے, قاضی اسلام کے پاس, کسی بڑے عالم دین کے پاس جو اپنے زمانے کا اپنے علاقے کا بڑا عالم دین ہو, اس کے پاس جائے, اس کو جا کے اپنا مسئلہ بتائے کہ بھائی میرا شوہر جو ہے وہ انین ہے, وہ یہ دعویٰ کرے. اس کے بعد وہ جو قاضی اسلام ہے وہ شوہر کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد شوہر سے بات چیت کر کے وہ اس کو ٹائم دیں گے 1 سال کا. ٹھیک ہے. 1 سال کا ٹائم دیں گے کہ اگر ایسا ہو کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے, 1 سال کا وقت دیا جائے گا. اگر 1 سال میں شوہر جو ہے وہ عورت پر قادر ہو جائے تو اب اس صورت میں ان کا نکاح باقی رہے گا. اگر 1 سال میں بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ شوہر پر قادر ہو, بیوی پر قادر ہو سکے, تو اب اس صورت میں وہی قاضی اسلام نکاح کو فسخ کر دے گا. ٹھیک ہے. یہ شرعی حکم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو بندوقیں نکل آتی ہیں, فیصلہ ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں, میرے اپنے یعنی میں جس گلی میں رہتا ہوں اس سے 3-4 گلیاں آگے اسی طرح ہوا, نکاح ہوا, دوسرے دن یا تیسرے دن لڑکی نے شور شرابہ ڈالا کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے وہ نامرد ہے, اور پھر اس کے گھر والے آ گئے, اور گلی میں اتنا طوفان بدتمیزی مچا کہ بس جس کی حد نہیں. خیر اسی دن جھگڑا کر کے وہ لوگ دوسرے تیسرے دن جب آئے تھے, سب آئے تھے, جھگڑا کر کے وہ سارا جہیز لڑکی کا لے کے سارا کچھ چلے گئے, طلاق لے لی, ختم ہو گئی. پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد, شاید سال گزرا ہوگا مشکل سے, اسی لڑکے نے دوسری شادی کی, اور پھر آج ہماری آنکھوں کے سامنے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تھوڑا سا اگر وہ پہلی بیوی صبر کر لیتی تو آج وہ بھی جو ہے وہ سکون سے رہ رہی ہوتی, لیکن بس ٹرینڈ ایسا ہے. جی جی. اور جذبات اتنے ہوتے ہیں, اور صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز اتنا ہوتا ہے کہ بالکل صبر نہیں کہہ رہا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو صبر ہی کی فضیلت بتائی ہے, اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بندہ سمجھے, اگر بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہے کون. صحیح. اگر اہمیت کو سمجھے اس آیت کی کہ آپ کے ساتھ اللہ خود فرما رہا ہے میں ہوں, کیا بات ان ہے, اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا ایک طرف ہو جس کے ساتھ اللہ, اس کو ڈر کس چیز کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور سوال کی, کیا طلاق کے بعد عدت ضروری ہے, اور اگر عدت ضروری ہے تو وہ کتنے دن ہے عدت؟ جی, طلاق کے بعد عدت بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدت کوئی عورت کہے کہ مجھے عدت نہیں کرنی تو عدت نہیں ہوگی. عدت تو اسے کرنی ہی ہوگی, ہر حال میں عدت کرنی ہوگی. اور عدت کی جو کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ. قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو پھر ان کی عدت کے دنوں میں طلاق دیں اور ان کی عدت کو گنیں. اچھا, یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اور عدت عورت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. کبھی جیسے عورت حیض والی ہوتی ہے جس کو منتھلی آتی ہے, جی جی, ذوات حیض جنہیں کہا جاتا ہے, تو اگر ایسی عورت ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. جی, طلاق والیاں اپنے آپ کو روکے رکھیں, یعنی عدت کریں 3 قروء. قروء جی, کا مطلب حیض. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی عدت ہے جن کو حیض آتا ہے. اچھا, کچھ ایسی عورتیں جن کو جو ہے وہ حیض آتا ہی نہیں ہے سرے سے, ٹھیک ہے, شروع سے جب سے بالغ ہوئی کبھی حیض ہی نہیں آیا, تو اب ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے. جی. اچھا, اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو حیض آیا لیکن اس کے بعد آگے جا کے پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا, تو ان کی عدت کو ہمارے علماء نے ایک قول جو اختیار کیا ہے وہ 9 ماہ کا ہے کہ ان کو جو ہے وہ 9 ماہ تک عدت کرنی ہوگی. تو یہ مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص مر جائے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ قرآن پاک میں حکم آیا کہ 4 مہینے 10 دن. اچھا, مختلف ہے, عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہے. اچھا, جو حیض جو حمل والی ہے جی, اس کی عدت جو ہے وہ حمل
ہو وضع حمل ہے کہ پیدا ہو جائے بچہ، اور بچے پیدا ہونے سے مراد بھی یہ ہے کہ بچہ پورا بن گیا ہو یا تھوڑا بہت اس کے ہاتھ پیر بن گیا ہو. اب پہلے مثال کے طور پر عورت کو طلاق ہوئی اور وہ پہلے ہی مہینے کی حاملہ تھی اور اس کا جو ہے وہ عمل ضائع ہو گیا، تو اب یہ اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، اس کو آگے عدت کرنی پڑے. جی ٹھیک ہے حضرت. اچھا ایک اور سوال کہ اگر بیوی سال بھر تک شوہر سے دور رہی ہے اور پھر طلاق ہو گئی، اب یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب عدت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ عدت ابھی بھی اسے کرنی پڑے گی. جب سے طلاق ہوگی اس دن سے عدت کاؤنٹ ہوگی. اچھا جب سے جس تاریخ سے طلاق ہوگی، بھلے 1 سال جی شوہر سے دور رہی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عدت اسے کرنی پڑے گی. یہ میں نے خواتین کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دور ہیں اپنے میاں سے، تو ہم کس بات کی عدت منائیں، ٹھیک ہے. کہ عدت ہم کریں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میاں سے دور ہیں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. حکم یہی ہے کہ عدت بہرحال انہیں کرنی پڑے گی. اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عدت میں یوں سمجھ لیں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے حمل دیکھنے کا، کہ جو ہے وہ عورت کو کہیں حمل تو نہیں ہے، جی تو یہ تو چلو 1 سال سے دور ہے تو حمل نہیں ہوگا مان لی. لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں سوگ کا بھی ہے، ٹھیک ہے. کہ اتنا بڑا اس کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اس کو طلاق ہو گئی، تو اب یہ سوگ منائے گی. ٹھیک ہے. اسی لیے عدت کے دوران آپ دیکھیں کہ عورت کو حکم ہے کہ وہ رنگین کپڑے، چمکدار کپڑے نہ پہنے جس سے زینت لگے. بلکہ علماء نے پہلے کے زمانے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تیل بھی نہ لگائے، جی سوائے یہ کہ سر میں درد ہو رہا ہو اس کے لیے تیل لگائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے زینت کے لیے تیل بھی نہ لگائے، خوشبو بھی اتنی نہ لگائے. تو یہ سارے مسائل اسی لیے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں، ایک حمل دیکھنا کہ حمل ہے یا نہیں ہے، اور اگر حمل نہ بھی ہو تب بھی عدت کرے گی کیونکہ یہ سوگ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت بیوی جو ہے عدت کہاں گزارے گی؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ جب وہ عدت میں بیٹھ جائے گی تو ظاہر ہے اس میں کھانا پینا تو ہے نا، اس کے اخراجات تو ہیں، تو وہ اخراجات کون دے گا؟ طلاق والی کے لیے عدت اس کے شوہر ہی کے گھر پر ہے. اچھا جی ہاں، طلاق شوہر نے طلاق دے دی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، طلاق دی تو یا تو نکال کے گھر سے ہی باہر کر دیا، جی بیچارے کے بھائی بہن آ کے لے گئے، ماں باپ آ کے لے گئے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اتنی جری ہو گئی ہیں، بہادر ہو گئی ہیں کہ وہ خود ہی طلاق لی اچھا جاری ہوں. ہاں بالکل. لیکن یہ درست نہیں ہے. طلاق والی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر پر کرے. اچھا جی ہاں، شوہر کے گھر پر کرے گی، اور اس پوری عدت کا جو خرچہ ہوگا وہ اس کا شوہر ہی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اگر حمل ہوا تو پوری عدت کا خرچہ، وضع حمل تک کا خرچہ جو ہے شوہر ادا کرے گا کیونکہ اس کی عدت اب بڑھ چکی ہے. جی تو یہ پورا خرچہ، اور اس کو جس مکان میں یہ ہے اسی مکان، یعنی شوہر کے مکان میں جہاں رہتی تھی اسی مکان میں عدت کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو اس کو اجازت 1 طلاق یا 2 طلاقیں رجعی ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اس کو حکم یہ دیا جائے گا کہ تیار ہو کے بن ٹھن کے شوہر کے سامنے آئے کہ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے 1 یا 2 طلاقیں رجعی کی صورت میں. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر یہ بن ٹھن کے آنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے شوہر سے دور رہے گی، پردہ کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو خطرہ ہو کہ شوہر سے جو ہے میری اب عزت محفوظ نہیں ہے، خدا نخواستہ فاسق فاجر ہے جو میری اس پہ حملہ کرے گا، ناجائز تعلق مجھ سے بنائے گا، اب اس صورت میں مکان تبدیل کر سکتی ہے. ادروائز وہ شوہر کے گھر میں ہی 3 میں جو بھی اس کے 3 ہے اس کے پیریڈ ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی ادا کرے گی اور شوہر ہی اس کو خرچہ دے گا. اور یہ بھی حکم ہے ساتھ میں یہ بتا چلوں کہ اگر عورت گھر سے باہر ہو، مثلاً میکے گئی ہوئی ہے، میکے گئی ہوئی ہے اور شوہر نے طلاق دے دی، اب اسے میکے میں خبر ملی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، تو اب یہ نہیں کہ میکے میں بیٹھ جائے، اب بھی اس کو حکم ہے کہ ابھی بھی وہ شوہر کے گھر میں آئے، فوراً واپس آئے اور یہاں پوری عدت کرے. عدت کے بعد پھر یہ الگ ہوا. جزاک اللہ حضرت، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری شرعی رہنمائی فرمائی. حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے. ناظرین کرام، اور طلاق کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو فرمائی. کل انشاءاللہ 30 رمضان المبارک ہے. واللہ عالم کہ کل کا روزہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں نصیب ہوتا، لیکن کل اگر روزہ ہمیں نصیب ہوا تو کل پھر ہم حاضر ہوں گے. ورنہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس سال ہماری ٹرانسمیشن کا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری پروگرام ثابت ہو. ناظرین کرام، جہان رضا نے یہ جو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی رمضان رضا، اس کی خالصتاً اس کی جو نیت تھی وہ نیت یہ تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں علماء کرام سے آپ کو دینی شرعی رہنمائی پہنچائی جا سکے، دین متین کا کچھ کام کیا جا سکے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہم دین متین کا کچھ کام کر لیں، نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سن لیں، اور ماہ رمضان المبارک کا کچھ حصہ ہم علم دین حاصل کرتے ہوئے گزاریں. کچھ وقت ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں
ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے فلمیں، ڈرامے، گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو ایک نیت ہماری یہ تھی کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جتنا وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں گے اتنا وقت گناہوں سے محفوظ رہیں گے، گانوں باجوں سے محفوظ رہیں گے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سننے کو ملیں گی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کو ملے گی، علماء کرام سے دین سیکھنے کو ملے گا، دینی مسائل سیکھنے کو ملیں گے، اور یہ یقیناً علم دین حاصل کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اسی نیت کے ساتھ جہان رضا نے اپنی یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی۔ اس ٹرانسمیشن کے پیش کرنے میں ہم سے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی سرزد ہو گئی ہو، اگر ہم سے کوئی اللہ نہ کرے کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔